بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر غلاظت کا ڈھیر نکال کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ ایک عمران خان کو گرانے کے لیے ہر پستی کو چھوا جا رہا ہے، پاتال میں بار بار غوطے لگائے جا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو کچھ ایسا دکھا دوں گا کہ ان کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ اتنی ذلت کمانے کے بعد بھی ان کا سارا پلان ایک جھٹکے میں آپ کو ابھی ٹھس کر کے دکھاتا ہوں۔ انہوں نے خاور مانیکا کا اغوا برائے انٹرویو کروایا۔ میں اس اینکر کا تو نام ہی نہیں لوں گا، کاش جس پستے نے یہ انٹرویو کیا ہے وہ صرف قد کا پستہ ہوتا۔ لیکن پچھلے 4-5 سال میں جو اس نے مکروہ کردار ادا کیا ہے، وہ کبھی ایل این جی ایکسپرٹ بن جاتا تھا اور جھوٹ بولتا تھا، کبھی گیس ایکسپرٹ، کبھی پیٹرول اور ڈیزل کا ایکسپرٹ بن جاتا تھا، کبھی ڈسکوز کا ایکسپرٹ بن جاتا تھا۔ اس نے غلاظت کے ڈھیر میں پوری طرح سے ڈبکی لگا دی ہے۔ ناظرین، میں پہلے آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتاتا ہوں جو لکھا ہوا بیان پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، اور ایک بندے کو جسے گرفتار کیا گیا ہو، اس پہ جھوٹے کیسز بنائے گئے ہوں، اس سے جو چاؤ کروا لو۔ اغوا برائے بیان تو آج کل چل ہی رہا ہے، میں موٹا موٹا آپ کو بتاتا ہوں، پھر ان کا سارا نیریٹو میں آپ کو چند سیکنڈ کے اندر تباہ و برباد کر کے دکھاؤں گا، یہیں پر ثابت کروں گا آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ ہیڈ لائن لگائی ہے جیو نے، عمران میری مرضی کے بغیر گھر آتا تھا، اس نے پیری مریدی کی آڑ میں ہمارا گھر برباد کر دیا۔ کہتے ہیں جی اسلام آباد میں عمران خان کی بشرا بی بی سے ملاقاتیں شروع ہوئیں۔ میری والدہ کہتی تھی عمران اچھا آدمی نہیں ہے، اسے گھر میں نہ آنے دیا کرو۔ رات کے وقت دونوں کی فون پر لمبی لمبی باتیں ہونے لگیں۔ فرا گوگی نے عمران کے کہنے پر انہیں خفیہ فون نمبر فراہم کیے، ان کی موبائل فون پر چھپ کر باتیں ہونے لگیں۔ کیا یہ باتیں مانیکا کو ابھی کسی نے بتائی ہیں؟ کیا کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے بتائی ہیں؟ کیونکہ اگر بطور خاوند یہ ساری باتیں مانیکا کو پتہ تھیں تو میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے لگا ہوں جو اس سارے جھوٹ کا پلندہ آپ کے سامنے بے نقاب کر دے گی۔ اور بھی بہت ساری باتیں میں زیادہ کرنا نہیں چاہتا۔ بیسیکلی جو کیس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جی کہ میں نے 14 نومبر کو بشرا بی بی کو طلاق دی تھی، عمران خان نے 1.5 ماہ کے اندر اندر بشرا بی بی سے شادی کر لی تھی۔ یہ بنیادی طور پہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش ہے۔ یہ انٹرویو اب آتا ہے لیکن اکتوبر میں، پہلے یہ سن لیں کہ اس پر خواجہ آصف نے کیا کہا تھا۔ اس کے خاوند نے اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ میں نے اس دن طلاق دی تھی۔ ایک بندہ گرفتار ہو یا اغوا ہو، خواجہ آصف کو کس نے بتایا تھا؟ اور وہ بھی ابھی سے 1.5 مہینہ پہلے کہ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ اب آپ کو اصل اسٹیٹمنٹ سنانے جا رہا ہوں، دکھانے جا رہا ہوں۔ یہ عمران خان سے بشرا بی بی کی شادی ہونے کے بعد کی اسٹیٹمنٹ ہے، اور اگر یہ نہ بھی مانا جائے کہ ان کو پتا تھا کہ شادی ہوئی ہے یا نہیں، تو یہ اسٹیٹمنٹ پھر بھی خاور مانیکا اور بشرا بی بی کی طلاق کے بعد کی ہیں۔ تو اگر خاور مانیکا کو یہ باتیں جو وہ اب کر رہے ہیں، اور صاف پتہ چلتا ہے، اگر آپ دیکھیں، میں جیو کا پروگرام یہاں چلانا نہیں چاہتا، کہ وہ ایک لکھا ہوا اسکرپٹ پڑھ رہے ہیں، اگر یہ باتیں تب پتہ تھیں تو یہ بیان کیوں دیا تھا؟ ذرا یہ سن لیں کہ کیا بیان تھا۔ میں کیٹیگورکلی اس بات کا نوٹس لیتا ہوں اور سختی سے تردید صرف نہیں کرتا، مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوا ہے۔ میں یہ بات بڑے کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میری سابقہ اہلیہ بشرا بی بی، میں صرف بڑے کلیئرلی اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ دنیا کی اس سے پاک بی بی میں نے نہیں دیکھی، دنیا کی پاک ترین بی بی ہے۔ اور ایسی خاتون کے بارے میں اس طرح کی باتیں، اور پھر عمران خان کا جو ہمارے اسپریچول گھر کا ایک بشرت خانہ سمجھتا ہے، ان کے بارے میں ایسی باتیں سن کے مجھے نہایت دکھ ہو رہا ہے، کیونکہ اس جیسا بھلا آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اسے صحت تندرستی سلامتی دے اور عزتیں دے، اور یہ میں سخت نوٹس لے رہا ہوں اس بات کا۔ تو جب شادی ہو چکی تھی عمران خان کی بشرا بی بی سے، چلیں جی تھوڑی دیر کے لیے مان لیں ان کو شادی کا نہیں پتا تھا، لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ میری سابقہ اہلیہ دنیا کی سب سے نیک خاتون ہے، تو تب تک طلاق دینے کے بعد تک کہتا تھا نیک خاتون ہے، تو اب اسے کیسے پتا چلا عمران میری مرضی کے بغیر آتا تھا؟ بشرا بی بی اسلام آباد میں ملاقاتیں کرتی تھیں، دیر رات تک ان کی باتیں ہوتی رہتی تھیں۔ اگر تب یہ باتیں پتہ تھیں تو پھر یہ بیان کیوں دیا تھا؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بغیرتوں بے شرموں نے، جنہوں نے ہمیشہ عورتوں پہ حملے کیے ہیں، عورتوں کے کرداروں پہ حملے کیے ہیں، وہ ایک بار پھر عمران خان کے گھر پہ حملہ آور ہیں۔ ناظرین، میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جس حد تک آپ گر گئے ہیں، آپ کو بھی تھوڑا سا اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے۔ وہ پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے،
آپ کی کانسٹیٹنسی کیا ہوگی؟ 6-7 لاکھ لوگ. عمران خان کو کروڑوں لوگ پیار کرتے ہیں اس ملک. آپ اس کے گھر تک پہنچ جائیں گے, اس کی ماں بہن بیٹی بیوی سب پہ حملہ آور ہوں گے. جب اس کے چاہنے والے جواب دیں گے تو آپ کہیں جی شہداء کی توہین ہو گئی ہے. شہداء کی توہین وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کروا رہے ہیں, جو میاں بیوی کے مقدس رشتے کو اس طرح پامال کر رہے ہیں صرف ایک بندے کو نیچا دکھانے کے لیے. اور اس پر اگر وہ احتجاجن کوئی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے, اور ایک بندے کو سائیکوپاتھ شاید کہہ دیا تھا, اس پر آپ اس کے گھر پر چڑھ دوڑے تھے. اس دن سے لے کر آج تک آپ نے تباہی مچائی ہوئی ہے پورے ملک میں. آپ کی حرکتیں دیکھیں, اپنی ادائیں بھی تو دیکھیں جناب. آپ تو صرف دیکھ رہے ہیں کہ میرے 3 سال اور 3 جمع 6 سال ہو جائیں گے, اس میں سے کسی نیکسٹ کو جو ان لائن ہے اپنی اگلی نوکری کی پڑی ہوئی ہے, ہر کسی کو اپنے ایک اگلے گریڈ کی پڑی ہوئی ہے. لیکن کیا آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان کا آپ کتنا نقصان کر رہے ہیں؟ یہ کوئی حرکتیں کرنے والی, کوئی شریف انسان ان حرکتوں کے ساتھ اگری کر سکتا ہے؟ پہلے ایک بی بی سے کتاب لکھوائی گئی, اس کے بعد اب یہ شروع کر دیا گیا ہے. مطلب کون سی ایسی لمٹ ہے؟ ہر الیکشن سے پہلے عمران خان کی کردار کشی شروع ہو جاتی ہے. اور میں آج آپ کو ایک اور بات بتا دوں, لوگ کہتے ہیں جی عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی. اگر اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہوتی تو وہ جو ایک بی بی سے 2018 میں کتاب لکھوائی گئی تھی نا, وہ کتاب نہ چھپتی. آج نواز شریف کے خلاف بات کرنے کی بھی میڈیا پہ اجازت نہیں ہے. جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہوتی ہے تو وہ اس طرح ساتھ ہوتی ہے. عمران خان کا تو ایک جعلی کیس جو خود اسٹیبلشمنٹ نے بنوایا تھا, جس کو انہوں نے فورن فنڈنگ کا نام دے دیا, ممنوعہ فنڈنگ کا نام دے دیا, جو عمران خان کو کوئی $50 دے دیتا ہے, کوئی $10 دے دیتا ہے, کوئی $100 دے دیتا ہے, اس میں پاکستانیوں کو فورن کہنا شروع کر دیا گیا. وہ کیس بھی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا عمران خان کو کنٹرول کرنے کے لیے, کیونکہ یہ کرپٹ بندہ نہیں ہے, کنٹرول کرنا تو ممکن نہیں ہے, باقیوں کی تو فائلیں ہوتی ہیں. عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہوتی تو 2018 میں اس کا یہ کیس ختم کرنے کے بعد اسے وزارت عظمیٰ دیتی, جیسے نواز شریف کے سارے کیسز ختم کیے جا رہے ہیں, جیسے شہباز شریف کے سارے کیسز ختم کیے گئے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہوتی تو سارے کیسز ختم ہو جاتے. ایک کیس تھا 2014 سے لے کر اینڈ میں اسی میں سزا بھی سنائی گئی. امیجن کریں, ایک کیس میں بھی نہیں بخشا. کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی. اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہوتی تو جس طرح عمران خان کے نکاح اور شادی کا معاملہ تھا بشا بی بی کا, جس طرح سے اس ٹائم بھی میڈیا پہ کیمپین چلی تھی, یہ نہ چلتی, اسٹیبلشمنٹ چلنے ہی نہ دیتی. میڈیا تو وہ کنٹرول کرتے ہیں. اب آپ نے دیکھ لیا نا, چلا کے دکھائیں کوئی کیمپین ان کی مرضی کے بغیر, نہیں چلا سکتے. اشر شریف جیسے بڑے مہان اینکر کو کس طرح کینیا میں مروا دیا گیا. کیا کسی کی جرت ہے پاکستان میں خلاف جا کے تنقید کرنے کی؟ ہر وہ چینل, وہ آپ 24 نیوز دیکھ لیں, نیو دیکھ لیں, جیو دیکھ لیں, جتنے بھی ہیں, یہ جو سارے چینل تنقید کر رہے تھے آج یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. مطلب کہ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے تنقید کر رہے تھے. تو اسٹیبلشمنٹ تو کبھی بھی عمران خان کے ساتھ نہیں تھی. عمران خان اپنے بل بوتے پر ہے. اور ایک اور بات, جو بیانیاں بناتے ہیں اور جو اس سے خبر مانکا سے بھی بیان دلوایا گیا ہے کہ جی مجھے پتہ نہیں گوگی آئی تو فلاں ہوا تو یہ ہوا تو وہ ہوا تو پتہ نہیں کس کا نام لیا ہے اس نے, مجھے کہا جی کہ عمران خان نے وزیر اعظم بننا ہے تو آپ طلاق دے دیں بشرا بی بی کو. پہلے یہ تو فیصلہ کر لو. ایک طرف کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کو کوئی خواب آیا, یہ بھی الزام لگایا تھا نا, خواب آیا جی کہ تمہاری عمران خان سے شادی ہوگی تو عمران خان وزیر اعظم بنے گا. اب پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا تھا یا بشرا بی بی نے کوئی عمل کیا تھا, کوئی چلہ کیا تھا اور شادی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ وزیر اعظم بنا تھا. پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کر لیں. آپ کے تو اپنے بیانات ہی نہیں ملتے آپس میں. کوئی تھوڑی بہت شرم, کوئی تھوڑی سی حیا اس معاشرے میں رہنے دیں. خدا کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو, اس حد تک آپ ایک بندے کی دشمنی میں آگے چلے گئے ہیں. آپ ادارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں, عوام اور ادارے میں خلیج بڑھ رہی ہے. خدا کا واسطہ ہے ہوش کے ناخن لیے جائیں. کوئی بندہ ہے جو سینس ڈال سکے کسی کے دماغ میں, کسی فیصلہ ساز کے دماغ میں سینس ڈال سکے؟ مجھے نہیں لگتا کہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ پورے ہوش و حواس میں کیے جا رہے ہیں. کون ہے بے وقوف جو یہ کروانا چاہ رہا ہے؟ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. بچے کو سب پتہ ہے, سب نظر آ رہا ہے کون یہ کروا رہا ہے, کون اس حد تک گر رہا ہے. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ لوگ نفرت میں اتنا آگے نکل جائیں کہ واپسی کا کوئی رستہ نہ رہے؟ آلریڈی آپ نے سارے برج جلا دیے ہیں. ایک آخری برج عمران خان ہی رہ گیا ہے. خدا نہ خواستہ وہ بھی جل گیا تو اس کے بعد واپسی کا کوئی رستہ نہیں بچے گا. عوام کی وہ لائن ہوگی, آپ کی وہ لائن ہوگی. اور ایسے ملک کیا چل سکتے ہیں؟ کیا ملک جوڑ کے رکھے جا سکتے ہیں؟ ناممکن ہے یہ. اور بڑی بڑکوں کا میں سن رہا تھا, کوئی کہہ رہا تھا جی کہ معیشت کے بارے میں بڑے فیصلے ہوئے ہیں جی کہ ہم ڈالر یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. دنیا کا کوئی ملک بھی اس طرح کی لاقانونیت, آئین شکنی, ظلم, جبر اور اداروں کی تباہی کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتا. یہ میرا آپ کو چیلنج ہے. جس مائی کے لال میں زیادہ ہمت ہے اور جو اپنے آپ کو بڑا آئنسٹائن سمجھتا ہے نا, وہ ٹھیک کر کے دکھا دے اس ملک کی معیشت اس لاقانونیت کے ساتھ.
جب تک اس ملک میں قانون کی بالادستی قائم نہیں ہوگی پاکستان ذلیل ہوتا رہے گا اسی طرح، اور اپنی وجہ سے نہیں، پاکستان میں تمام وسائل ہیں، پاکستانیوں کے پاس دماغ بھی ہے، چند لوگوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہم ذلیل ہوتے ہیں ہر جگہ۔ اپنی اداؤں پہ خدا را غور کریں، وہ بندہ جیل میں ہے، اتنی گری حرکتیں نہ کریں، اس پہ جو کیسز ہیں میرٹ پہ چلائیں، سزا ہوتی ہے سزا ہوگی، نہیں ہوتی تو باہر آ جائے گا، لیکن اس حد تک جب آپ گریں گے عوام کا غصہ بڑھے گا، نفرت بڑھے گی، اور اس کے لیے محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ کو یہ بنیادی بات اللہ جانے کیوں سمجھ نہیں آ رہی، وہ کہتے ہیں کہ خدا خود نیچے نہیں آتا، انسان کی مت مار دیتا ہے، آپ کی مت مار دی گئی ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔